السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قابل احترام صدر اجلاس مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ العالی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، محترم علماء کرام، قائدین نظام، زعمائے ملت، عالمات، قائدات، منتظمات، طالبات، معزز بزرگ خواتین، ماؤں، بیٹیوں اور میری بیدار ضمیر بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کی مختصر سی آیت جو پڑھی ہے، مولانا حالی نے اس کا بڑا ہی خوبصورت منظوم ترجمہ کیا جو آج کے حالت میں ہمارے لیے ایک پیغام۔ انہوں نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج کا یہ تاریخی اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ ملت کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں اب خاموش تماشائی نہیں ہیں، بلکہ اپنی وراثت، اپنے دین اور اپنے حق کی باوقار محافظ ہیں۔ یہ ایک حساس موضوع ہے جس پر ہم وقف ترمیمی ایکٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک قانونی تبدیلی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ ہند کے دینی، تعلیمی، فلاحی اور معاشی انفراسٹرکچر پر ایک ضربہ کاری ہے۔ ہم یہاں کسی سیاسی مفاد کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم یہاں کسی شور شرابے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں صرف ایک بات کہنے آئے ہیں، وقف ہمارا ہے اور ہم اسے کسی کے ہاتھوں نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ وقف ہمارا ہے اور ہم اسے کسی کے ہاتھوں نیلام ہونے نہیں دیں گے۔ بہنوں، وقف کوئی معمولی زمین یا پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو صدقہ جاریہ بن کر معاشرے کے محروموں، یتیموں، بیواؤں، طالب علموں اور محتاجوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور تاریخ میں مسلمان مردوں کے شانہ بشانہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے وقف میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ نیا قانون در حقیقت امت کی جڑ پر وار ہے۔ آج جو وقف ترمیم بل لایا گیا ہے وہ صرف ایک قانون نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ یہ بل ہمارے وقف بورڈ کو بے اختیار بناتا ہے، ہمارے متولیوں کو قصوروار بنا کر پیش کرتا ہے، عدالتوں کا دروازہ بند کر کے مسلمانوں کی زمین حکومت کے اختیار میں دیتا ہے اور وقت کی قیمتی جائیدادوں کو ہتھیانے کا ایک آئینی راستہ کھولتا ہے۔ ابھی مجھے ہمارے ایک دوست توجہ دلا رہے تھے کہ یہ معاملہ ابھی عدالتوں میں چل ہی رہا ہے، لیکن بیہائنڈ دا کرٹین اس وقت ہر ریاست کے وقف بورڈ سے 3 آدمیوں کو بلا کر کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ویب سائٹیں بن رہی ہیں اور آن لائن تربیت کا پروگرام جاری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسے ملک کے اندر جو جمہوری ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی معاملہ ابھی عدالت میں ہے اور اس کے پیچھے حکومتیں اپنی طاقتیں لگا رہی ہیں؟ بہنوں، سب سے زیادہ نقصان میری نظر میں آپ کا ہوگا۔ وہ خواتین جو مدرسوں میں پڑھا رہی ہیں، وہ بیوہ خواتین جن کی مدد وقف سے ہوتی ہے، بچیوں کی تعلیم جو وقف فنڈ سے ہوتی ہے، اسپتال، کلینک، یتیم خانے، سب خطرے میں ہیں۔ یہ آئین کی توہین ہے۔ آئین ہند کا آرٹیکل 26 ہمیں اپنے مذہبی ادارے چلانے، سنبھالنے اور ان کا انتظام خود کرنے کا حق دیتا ہے، تو پھر کس بنیاد پر ہماری زمین، ہمارا ادارہ اور ہمارا حق چھینا جا رہا ہے؟ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں، یہ شناخت کا مسئلہ ہے، خود مختاری کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور ایسے تمام مراحل پر مسلم خواتین کا کردار تاریخی رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امت پر جب بھی کڑا وقت آیا، مسلمان عورت پیچھے نہیں ہٹی۔ خلافت تحریک ہو یا آزادی کی لڑائی، تعلیم کی تحریک ہو یا اصلاح معاشرہ، یا پھر شاہین باغ میں CAA اور NRC کے خلاف تاریخی جدوجہد، ہمارے تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ہم نے قلم بھی اٹھایا، چادر بھی سنبھالی، میدان بھی سنبھالا، تو اگر آج وقت پر حملہ ہے تو ہم دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے بڑا مسئلہ شعور کا ہے۔ مجھے توقع تھی کہ آج اس پورے میدان کے اندر ہماری تعداد اور زیادہ ہوتی۔ ہمیں شعور پیدا کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے اسکولوں میں، اسپتالوں میں اس قانون کی حقیقت کو بتانا ہے۔ ایک طویل جو لڑائی ہے جو ہمیں لڑنی ضروری ہے۔ ہمیں دستخطی مہمات کا حصہ بننا پڑ سکتا ہے اور ہمیں سوشل میڈیا پر فعال بننا پڑ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں آج کتنی پاورفل ہے۔ ہر خاتون ایک میڈیا سینٹر ہے۔ اپنی آواز اگر اٹھائیں تو ہم پورے ایوان کو ہلا سکتے ہیں۔ ملی اداروں کے ساتھ جڑ کر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی جو کوشش ہوگی وہ غیر معمولی اپنے اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ ہماری للکار ایوانوں کو ہلانا چاہیے۔ ہماری خواتین بباغ جہل کہتی ہیں
ہم نہ بکیں گے، نہ بکنے دیں گے، نہ جھکیں گے، نہ تھکیں گے۔ وقف ہمارا ہے، ہم اس کے نگہبان ہیں، یہ زمین ہماری ہے، یہ امانت ہماری ہے، یہ عزت ہماری ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آج آپ نے آواز نہ اٹھائی تو کل ہماری نسلوں کے پاس نہ دین بچے گا اور نہ زمین بچے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسپین میں جو ہوا تھا، اس کے نمونے کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسپین پورے یورپ کے قلب میں تھا اور ہندوستان کے دونوں جانب مسلمان ممالک، چائنا اور سمندر ہے۔ میں اس موقع پر جماعت اسلامی کے اس دو ٹوک موقف کو رکھنا چاہتا ہوں کہ وقف ایک شرعی اور اسلامی ادارہ ہے جسے مسلمانوں نے اپنے خالص دینی جذبے کے تحت اپنی ذاتی املاک اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے قائم کیا ہے، تو اس میں ہر مداخلت کو ہم پوری طرح سے مسترد کرتے ہیں اور ایک سنجیدہ، بہت ہی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ایک طویل لڑائی کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت کے ساتھ پوری امت اور پوری تحریکات، پوری جماعتیں، پورے مسالک اور سارے علماء کرام، ساری مائیں، ساری بہنیں، ساری بیٹیاں، ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کالے قانون کو واپس لیے جانے تک انشاءاللہ ہم تھک کر نہ بیٹھیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ بھٹکانے والے بھٹکائیں گے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر بتی گل ہم نے کی ہے تو بتی گل ہوئی ہے، مسلمانوں کے محلوں میں نہیں، غیر مسلموں کے محلوں میں اندھیرا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس ملک کا غیر مسلم ہمارے ساتھ ہے، ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے۔ اپوزیشن اور ایوان وقت نے جو مباحث اس وقت ملک کے اندر چھیڑے ہیں اسے وقف تک محدود نہ رکھیں، بلکہ غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مستقل روابط کو استوار کرنے اور دعوتی تعلقات کو بنانے کے لیے آپ سب استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے برکتوں کے ساتھ، امن و انصاف کے ساتھ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی جدوجہد کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔